الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثيل له ولا ضد له ولا ند له ولا كفو له هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا سر الله المخزون سر الله المكنون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المخزون عالم ما كان وما يكون سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين أكرم الأولين والآخرين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين محمد المصطفى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين پچھلے جمعے سے تمہارے سامنے اس آیت کے متعلق کو کچھ بیان ہوا ہے. قرآن کریم دے 26 پارے سورت فتح دی ایک آیت دا ایک چھوٹا جہا ٹکڑا محمد رسول اللہ. باقی کسی دے متعلق میں اج بھی بیان کرنا تے موضوع ہے میرا شان رسالت. پچھلے جمعے سے تمہارے سامنے میں بیان کیا سی بھائی دنیا کا ہر عقل مند اور باشعور انسان اپنے کسی عزیز کا نام تجویز کرے تو کوشش کرتا ہے اچھا نام. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نام اللہ پاک نے تجویز فرمائے. حضور دے سارے نام قرآن کریم میں کہنا اللہ تعالیٰ نے حضور کو شاہد فرمایا مبشر نذیر سراج منیر احمد اور ذاتی نام مبارک محمد یہ سارے نام اللہ کریم نے تجویز فرمائے. میں اس کو اس نام پاک کے متعلق گل کر رہا تھا محمد کے متعلق. دنیا میں یہ ہو سکتا بھائی کوئی بندہ آ کے بھائی فلانا بندہ قابل تعریف ممکن ہے اس قیامت میں غلطی ہو
وہ اپنے کسی تعلق کی بنا دیتے اس قابل تعریف کہہ رہا ہے، حقیقت وہ قابل تعریف نہ ہو۔ یہ ہو سکتا ہندو اپنے کسی لیڈر کو قابل تعریف کہے تو مسلمان اس کو قبول کرنے واسطے تیار ہے۔ اسی طریقے کوئی کسی مذہب والا کسی جماعت والا اپنے کسی پیشوا یا لیڈر کو قابل تعریف آ کے امکان ہو سکتا ہے وہ اپنے تعلق کی بنا سے اس قابل تعریف آ رہا، حقیقت قابل تعریف نہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام ایسا تجویز فرمایا جس بھی اللہ پاک کا کتاب ہے حقیقت اگر تعریف کے قابل اور اصل تعریف کی مستحق کوئی ہستی ہے تو میرا حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہو سکتا بھائی تسا میں کوئی دوسرا تیسرا انسان کسی بندے کی تعریف کرے تو وہ یہ سمجھے میں اس کی پوری تعریف کر یا دوسرا بندہ آج سے بیٹھتا ہے تعریف مظاہرہ کیتا ہے یہ تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کریم نے حضور کا نام یہ تجویز فرمایا محمد جس زمانہ بہت زیادہ تعریف کی تو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کر دیتا بجائے انسان میرے حبیب صاحب کی تعریف کی کوئی حد نہیں، کسی حساب کسی شمار انسانی کسی حساب شمار نہیں آ سکتا۔ دوسرا یہ یاد رکھو کہ محمد لفظ حمد کو بنیا، حمد زمانہ تعریف، عربی زبان میں سنا کا معنی بھی تعریف، مدح کا معنی بھی تعریف، لیکن پر سنا اس تعریف ہوا کیا لگا بھائی جس کو کچھ لفظ ہوئے یا لالچ ہوئے اس لالچ کی چیز کی تعریف اس کو ابھی بھی کیا جانا سنا۔ اگر کسی کی تعریف ہوئے ایسی صفت دیتے گئی اسے اختیار بھی نہیں تو اسے مدح عدالت بولا جانا۔ مثلا ایک بندہ بڑا سونا تو ہم کی شکل کی تعریف کریں گے، اس کی آواز بڑی سونی اس کی آواز کی تو تعریف کریں گے، اس کو ہندی میں مدح آ گی کیونکہ وہ آواز اس سے اختیار سنی اور وہ شکل سے اپنے کر دیں گے۔ اگر کسی بھی تعریف ایسی کی جائے ایسی صفت دیتی جائے اس کی اختیار رکھے اس وقت لفظ بولا لینا حمد، اس وقت حمد کو خدا نے کسی دی قرآن کیا ہے نا پہلا فکر قرآن میں کیا الحمدللہ ساری حمدہ اللہ دیا کیوں یہ خدا نو اپنی صفتوں سے اختیارات اگر وہ راضی کے رزق دوسرے کو اختیار ہے، اگر وہ خالق کے صفت دوسرے کو کلی اختیار ہے، اگر وہ مالک کے تو اپنے مالک کو دوسرے کو پورا یاد رکھو بندے کی مدح ہو سکتی، بندے کی صلاح ہو سکتی، بندے کی حمد نہیں۔ حمد اسے بھی ہوگی جس نے اختیارات کھل دی، جس میں اپنے صفات اور کمالات کے اختیار مختار ہے۔ اللہ کریم نے حضور کا نام تجویز کی فرمایا محمد بہت زیادہ حمد کی تو ہے۔ اللہ پاک نے دس دیتا میرے اگر حمد میری ذات سے ہے خالق ہونے کے لحاظ نال، مالک ہونے کے لحاظ نال، رب ہونے کے لحاظ نال، مخلوق پچھو اگر حمد کسی کی ہے تو میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں یہ حضور نو میں اپنے صفات دیتے اپنے کمالات دیتے اختیارات دیتے بات موجود ہے بخاری شریف میں موجودات کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف جا رہے رستے سے ایک پڑاؤ ایسا آیا جس سے پانی کی بڑی تنگی تھی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی تھی حضور اصل راہ سے سفر کرتے رہنے قریب کوئی چشمہ نہیں، کوئی خوہ نہیں، کوئی آبادی نہیں، چٹانوں سے رات آ گئی،
مشکیزوں میں پانی چھوڑا کی بنے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے یہ حکم فرمایا بھائی کوئی جنہ کی مشکیزوں میں کوئی پانی ہے تھوڑا وہ لے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے اندر ایک خصوصی صفت تھی بھائی حضور دے ہر فرمان دی کامل تعمیل کر. ہر گرمی ہے موسم میں سفر لمبا ہر ایک کو پانی کی ضرورت لیکن حکم ہو گیا اپنے اپنے مشکل میں کسی مشکل جو پانچ سے پانی کسی اچھے حضور نے ایک لکڑ کا بڑا سارا کاسا لکڑ کے ہونے تک بڑے بڑے پراٹا ورگے وہ حضور نے رکھا دیتا اس سے پانی پایا. حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی فرماتے ہیں میں اندازہ کرتا یہ پانی جو ہے زیادہ سے زیادہ ہوا تو 4 سے ہو گیا اس سے زیادہ اتنا ہی پانی. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کوئی نماز استسقاء نہیں پڑھی. آپ نے اپنی انگلیاں مبارکہ پڑھیے بچار فرمایا بھائی اپنی مسجدیں بھر لو اور پانی پی لو اور اپنے مویشیوں میں پانی پلا لو اور وضو کرنے والے وضو کر لو. سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو مسجدیں سن اور حضرت راوی مسجد 1000 کے قریب تھی تو وہ بھی طرح وہ بیٹھے تھی 1000 کے قریب سارے نے اپنے مسجدیں بھر لے پانی پی لیا وضو کر لیا مویشین پانی پلا لیا اور آپ نے ہاتھ مبارک چکے تو میں نے ان میں ہی پانی کی سوچ کروں گی. اللہ تعالیٰ نے حضور میں جو معجزات اور کمالات بخشے سن انہوں سے اللہ تعالیٰ نے حضور میں اختیارات بخشے سن. اس وقت فرمایا الحمدللہ ساری حمد اللہ واسطے کیونکہ اس نے اپنی عبادت کے اختیارات اور ادھر محمد بہت زیادہ حمد کی تو حمد اگر اللہ تعالیٰ ہے حضور دیے ہو کسی بھی ہو اگر وہ خیال ہوئی دلی چھو تو یہ ویسے نہ تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی کم رہے اگر خداوند عالم کوئی چیز پیدا کر دیں تو اس کے اندر بے شمار حکمت کوئی نام مقرر کر دیں تو اس کے اندر بے شمار خوبیاں. تو خداوند عالم نے حضور کا نام تجویز فرمایا محمد یہ دسمت بھائی میری کا حمد خالق میں مالک مخلوق میں اگر کسی کی حمد ہے تو وہ میرے حبیب پاک کہ یہ ہوتا تھا بعض خطیب بعض عالم اور بعض مفکر یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلانے بندے کی سرکماہت کو ہوں تعریف کر دیتی. خداوند عالم نے مبالغے رسول فرمایا محمد بہت زیادہ حمد کی تویا جس کی حمد کسی حساب میں نہیں آ سکتی کسی شمار میں نہیں آ سکتی جس کی خالق کی کائنات نے حمد کی تھی ساری پیغمبر نے حمد کی تھی سارے فرشتے نے حمد کی تھی اور سارے نیک بندے ساتھ قیامت حمد کر دیا. حدیث پاک میں کہنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے میں جس ویلے قیامت قائم ہو گئی اور اس ویلے سارے لوگ جمع ہو کے سوچیں گے خدا کی بارگاہ کے اندر کس طرح گزارش کی جائے یہ حساب کتاب شروع پھر سے آج آ کر فیصلہ میرے سے آئے گا تو میں چل رہا تھا تو میں سیدی لواہ الحمد ہم ان کا جھنڈا اس ویلے میرے ہاتھ سے چھوڑے گا کہ بخاری مسلم ترمذی بھی ہے جن کو سارے محدث صحیح ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور نے جڑا قرآن دیتا اس کا پہلا ذکر حمد حضور نے جڑا نام بخشیا اس نے کہا اس وجہ سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن عرض کرتے حضور میں کدے آپ کے چہرے اللہ کی تعریف کرتا کدے آپ کی سخاوت اور فریادی کی تعریف کرتا میں نے اجازت فرمائی جائے کہ میں آپ کے اسماء کے متعلق اجازت کروں. آپ بنا کر عرض کی تھی وشقا لہو من اسمی الیہ فضل عرش محمود وہذا محمد. اللہ نے اپنے نام بچوں حضور کا نام نکالا وشقا لہو شکل میں ہونا نکالنا مشق کرنا لیکن تاکہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور عظمت اور خدا کی کبریائی ہوں حضور دنیا سے ظاہر کرے. یہ دسیا تو میری کبریائی میں ظاہر کرنے والے تو وہ عرش کا مالک محمود ہے فضل عرش محمود وہذا محمد وہ عرش کا مالک محمود ہے اور یہ محمد اللہ نے محمود بھی جو محمد ملا تو حضور میں جڑا قرآن ملیا وہ دفعہ حضور میں جڑا نام ملیا وہ محمد اور احمد
احمد بھی مبالغہ ہوتی رہا کیونکہ میں بہت زیادہ تعریف کرنا ہے اور محمد کا میں بھی محمد بھی نیند کی جڑی شرط ہے یہ صرف سے سوال کی یاد سال مبالغہ کرتا ہے تو میں نے بہت زیادہ تعریف یعنی خدا بھی حضور جی کوئی نہیں کر سکتا اور حضور بھی ہمیں خدا جی کوئی نہیں کر سکتا یہ بتا گیا تو حضور اپنے رب سے احمد ہے اور اپنے رب سے محمد یاد رکھو حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے عیسی علیہ السلام تک کسی پیغمبر کو نام نہیں بچے گا جب اس کے کمالات مظاہر موسیٰ کا میں نام پانی چو نکالو آسیہ کن آسیہ چکی ہو آسیہ کن نے پن چکی ہوئی یہ پانی چکی ہوئی موسیٰ کا میں نام پانی کو نکالا پانی سے صندوق کر دیا فرعون نے تو ان کی بیوی نے تو انہوں نے منہ سے نکلا موسیٰ اور وہ نام آپ کا مشہور رہا آخر تک وہ نام رہا قرآن کسی نام کا بیان نو تو میں نام بہت زیادہ نوحہ کرنے والا خدا جی یاد نہیں جو ہمیشہ رونے سن اور نوحہ کرتے تھے آدم نے میں نام گندمی رنگ والا انہوں نے رنگ سے نام کسی پیغمبر آ جائے یا ان کا میں نام پیچھے آنے والا آدم کو یہ آپ جرمان پیدا ہوئے یہ پیچھے پیدا ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے انہوں نے نام رکھا یعقوب یہ سارے حضور کا نام ہے جہاں حضور دے کمالات مظاہر کرتا اس کی وجہ ہے آدم علیہ السلام تو لائے کہ عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء علیہ السلام کے نام ہوئے وہ مخلوق نے دی حضور کا نام خالق نے دی خالق کی کائنات نے تکمیل کی تھا ایک بڑی کہہ لگی حضرت کو پچھلے جمعے میں سمجھتا ہے حضرت عبد المطلب صاحب نے کی تھا قرآن کہہ رہا عیسیٰ علیہ السلام عادتاً ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد قرآن کیا ہے نہ خوشخبری دینا پانو میرے کے بعد ایک رسول آؤ گے احمد آؤ گے اور حدیثہ ہی جا چکا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ پاک پر میں نے حضور کی ولادت سے 6 مہینے پہلے میں ایک دن بڑی گھبرائی کیونکہ میں جا رہی تھا کہ میرے سننے کی ایسی آواز آئی پتھر میں درختوں میں میں بڑی گھبرا گئی آواز آئی السلام علیکم یم رسول اللہ خیر سے سلام علیہ رسول اللہ بھی یہ آواز میں دیکھا بندہ کو نہیں پتھر ہے درخت ہے آواز آ رہی میں گھبرا کے کہوں گی میں عادت سے دیکھیا کہ کہنے والا کہنا حسین مبارک ہو جائے فاطمہ نہ یہ ہے آمنہ تمہاری گود کی محمد یہ بدلے کا محمد تو حضرت عبد المطلب نے رسول کے نام کا اعلان کیا نام تو اللہ کریم نے چاہیے اس واسطے حضور کی شان نو حضور نے کمالات نو ظاہر کرنے واسطے رب نے دونوں مبالغے کے سیدھے رکھے احمد بھی قسم کو دل لگی رہا یہ مبالغہ بہت زیادہ حمد کرنے والا باوے کوئی لکھ سال عبادت کرے حضور جتنی خدا دی حمد کو نہیں کر سکتے یہ بھی حضور نہیں اور محمد بہت زیادہ حمد کیتا ہوا اللہ نے حضور کی حمد کی تھی سارا کا حمد نہیں اللہ پاک نہیں کرتا بھائی کوئی انسان حضور کی کمالات کو اتاری ہوتا مبالغے کا سیدھا اللہ پاک نے فرمایا جڑا خالق کی کائنات انسان اگر اللہ کی مخلوق کو گرنا چاہے گر نہیں کوئی کتنا ہی سمجھدار ہوئے اور حافظے والا ہوئے صاحب علم ہوئے خدا کی مخلوق کا استعمال کوئی نہیں کر سکتا یہ پچھلے جملے جو تمہارے سامنے بیان ہوئے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں دنیا کا سامان بنایا اگر سارے بندے سارے دنیا کے اس وقت موجود ہیں وہ گرنا چاہ نہیں پانی کے قطروں کا درختوں کے پتوں کا ریت کے دریا کا کون حساب لگا پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے اندر بھی مختلف قسم کی بوٹیاں مختلف قسم کی کھانا رکھیاں مختلف چیزیں رکھیاں انہوں نے کون گنے گا کوئی نہیں گن سکتا یہ ہماری بھی چوٹی پہ پہنچ سکتے ہیں چند تک پہنچ سکتے ہیں لیکن دنیا کے نیم نہیں سما یہ خدا بھی فرما چکا ہے تو نعمت اللہ ہدایت ہوا اگر تصا جڑنا چاہو اللہ کی نعمت تو تصا یاد نہیں کرنا ایڈی وڈی چیز رب نے فرما دیتا خلی متاع دنیا خلی دنیا کا سارا متاع خلی جتنے مادیات نباتات جمادات حیوانات باقی دنیا کا جتنا متاع ہے سب خلی لیکن حضور کے متعلق فرمایا اس جگہ سے فرمایا وکان فضل اللہ علیک عظیما میرا فضل ہے تمہارے سے عظیم ساری دنیا کا سامان خرید اور تمہارے سے جو میرا فضل ہے عظیم
حضور نے خلق نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے عزیز میرے حبیب تہاڈا خلق جڑا وہ عظیم، دنیا دے سارے سامان نالوں تہاڈا خلق بڑا، دنیا دے سارے ساماناں نالوں میرا فضل تہاڈے تے بڑا، تے جڑے نے نام تغیر فرمایا تو فرمایا محمد بہت زیادہ رحمت، یعنی دنیا کی ساری مخلوق نالوں ساری نعمتاں نالوں حضور کی تعریف ہے۔ جب اصل دنیا دیا ساری چیزاں بے شمار نہیں کر سکتے تو حضور بھی تعریفوں میں شمار کر سکتے، جہی چیز قلیل ہے وہ ساری شمار نہیں آنی، جہی چیز عظیم ہے اور کثیر ہے وہ ساری شمار نہیں آ سکتی۔ اس واسطے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کا مجمع لگایا مسجد نبوی، گفتگو ہو رہی مسائل سے، ایک صاحب نے فرمایا بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ کا احسان حضرت آدم علیہ السلام کے کتنا بڑا ہوا، یہ قرآن پاک ہی فرمایا بھائی میرے خلیفہ حکم ہوا فرشتہ اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ، دوسرے فرمانے لگے واقعی بڑی شان، حضرت نوح علیہ السلام کی شان گھر چلی، نوح علیہ السلام نے آ کے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ کافروں کا بوٹا نہ چڑھ جہان، اللہ نے طوفان بھیجا سارا کافر تباہ کیڑی وجہ۔ تیسرے بولے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھو شان، اللہ نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ علیہ السلام کو اپنا دوست بنا، سارے بڑی شان ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے دیکھو وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نال خاص قسم کا کلام کیا۔ پنجویں بولے کہنے لگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے متعلق روح اللہ اللہ دی روح مردے نو زندہ کیتا، مادر ذات اندھیا کوڑیاں نو ٹھیک کیتا، بیماراں نو انہاں دے تے شفا ہوئی، روح اللہ۔ اس نے کلمے کہے حضور اپنے حجرے مبارک کی جو آ گئے، آپ انہوں نے کلمات سن رہے، آپ نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام خلیفۃ اللہ ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، اور میں حبیب اللہ، میں حبیب اللہ میں اللہ کا حبیب۔ یہ فرما کے فرمایا انا اول من يحرك باب الجنہ فيفتح الله لي ويدخلنيها وما هي فقراء المؤمنين، سب تو پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا، کریم اللہ بھی میرے پیچھے ہوں گے، اور خلیل اللہ بھی میرے مدر ہوں گے، خلیفت اللہ بھی میرے مدر ہوں گے، روح اللہ بھی میرے پیچھے ہوں گے، سب تو پہلے جنت کے دروازے سے میں جان گا، اور اللہ میرے واسطے دروازہ کھولے گا، میں نے داخل کرے گا، اور میرے مومن فقیر بھی میرے نال جان کے جنت۔ یہ فرما کے حضور نے فرمایا قیامت والے دن میری امت کا لقب ہوگا حمادون، میری امت کا لقب حمادون، میرا جھنڈا لواء الحمد، اور میرا مقام مقام محمود۔ عطائی یبعثک ربک مقام محمودا، قرآن کیا اللہ تعالیٰ مقام محمود، محمود بھی حمد کل بنیا، حمادون بھی حمد کل، اور لواء الحمد سے خود حمد ہے کہ آپ محمد، آپ کا قرآن کا پہلا ذکر الحمد۔ اللہ کریم نے دسیا میرے صفات عالیہ میرے کمالات دا اگر مظہر اعلیٰ دنیا میں تو میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اپنے کلام مجید پہلے فرما رہا الحمدللہ، ساری حمد اللہ واسطے اور کس واسطے نہیں، لیکن جڑے ویلے محبوب پاک کا معاملہ آیا تو اس کا مقام بھی محمود، محمد کا مقام ہی محمود، اور انہوں کی امت بھی حمادون، انہوں نے جھنڈا بھی لواء الحمد۔ یہ اللہ کریم نے سانو دس دیتا ہے، کتنا بڑا آقا میں عطا فرمایا کہ یاد رکھو جڑے گورنر کے خصوصی ملازم بن جائیں یہ بڑا شرط ہوتا ہے، انہوں نے یہ احتیاط بابا رکھے اپنی گفتگو دی، اپنے لباس کے معاملے میں، اور اپنی رہائش کے معاملے میں، اور ڈیوٹی ادا کرنے کے معاملے میں انہوں نے تعلق بڑا نازک ہوتا ہے۔ اس کے بعد کے جڑے وزیر اعظم جو ہو یا صدر مملکت کے ملازم ہو انہوں نے اس کو زیادہ احتیاط برتنی پڑی۔ اللہ کریم نے حضور کا یہ نام بچ کے، حضور کے صفات بچ کے اصل غلاموں میں رکھ دیتا ہے، بڑی بڑی نسبت آتے ہیں، اس وقت آ کے تو بہت زیادہ محتاط رہنا پڑتا، تاری گفتگو بھی سنجیدہ ہوئے، تارے اخلاق بھی پاکیزہ ہوئے، تارے معاملات بھی درست ہوئے، تاری ہر چیز ایسی ہوئے گریان سنت کے مطابق ہوئے، تارا کھانا پینا لینا دینا ہر چیز ظاہر کر رہی ہوئی کہ تو آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلا یہ تارے کو ابھی اقتدار آیا تو اس اقتدار دینے کے بھی تو ظلم شروع کر دو، آج پیسہ تارے کو جمع ہو گیا اسی مستی بھی چاہ کے کہ تو برائیاں شروع کر دو، آج تھوڑے بچے ہو گئے لوگ تاری عزت کر دیں، محبت کی نظر نہ دیکھ دیں، اس کو غلط استعمال کرو اپنی عزت،
کسی کی چوری کراؤ، کسی کی جھوٹا مقدمہ کرو، کسی اتنے الزام لگاؤ، انہیں چیزاں کھلو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی اور میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنے والا کی حالت زیادہ حیران ہو جائے۔ ایک دن میں نے تکلیف ہے حضور دی وفات کے بعد میں لیٹے ہیں اپنی جھوپڑی، حضور دی مفارقت اور جدائی کا میرے سے بڑا صدمہ، جس 10 سال رات دن حضور کی غلامی گزارے، جس خوش نصیب بزرگ نو حضور نے مرد وفات کے موقع پہ اپنے کول بٹھا کے دعا فرمائی، یا اللہ لوگوں یہ کھجورا سال ایک بار کھا دیں، یہ کھجورا 2 بار کھا دیں، یا اللہ اس کو اپنی اولاد والوں کوئی دکھ نہ، یا اللہ اس کی زندگی لمبی کرے اور صحت مند کرے، یا اللہ کوئی جابر اور ظالم اس سے تکبر نہ کر سکے، یا اللہ قیامت والے دن میرے نال اس طرح ہوگی جنہیں دنیا میں میرے نال۔ تو میں نے تکلیف تو میں اپنی جھوپڑی بھی کیا جھوپڑی بعد ایک آپ سے کر کے چلا ہے مدینہ آ گیا، بکرے رہے مزار بھی آپ کا بس رہے، اور یہ حالت سے حضور نے اس کے بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ کا ذکر آ گیا، یہ کوئی بندہ میں مل رہا ہے مدینے پاس جاؤں والا صاحب جہاں میں بھی چلی جاتا مدینے میں ذکر کرے آپ چلی جاتا، پر میں نے کہا مدینے پاس کے پتھر، مدینے کی مٹی، مدینے کے درخت، مدینے کے مکان، مدینے پاس کی ہر چیز من پیاری، یہ میرا معلوم ہوتے رہتا، لیکن میں اسے چلانا ہے اس وقت یہ میں 10 سال کا بچہ کا 10 سال کا بچہ ہو سنبھالنا کہ 20 سال کی عمر تک میں حضور کے ناز میں حضور مسجد بھی ہونے تک میں مگر ہونا، حضور گلی سے ٹھیک ہو جا رہا ہوں نہ حضور کی ہر مسجد جانا میں نہ ہونا، حضور مسجد آئے میں نہ ہونا، تو ہوں حضور میری اکیلے کو پردہ فرما دے، میرا دل نہیں کرتا جی میں گلیے میں کرا اس مسجد جا ولی مذہبی حب دیار الہا ولی نہ تقریبا یا شکون مذاہبی، انہیں اس گل کو سوچا نہیں تو میرا مذہب ہے، میرا مذہب ہے کہ محبوب کا شہر اس محبوب کے من سارا پیارا لگتا ہے، لوگوں نے اپنے اپنے طریقے اور میرا طریقہ ہے میرے یہ بکالا، تو میں نے بھی میں مغرب ویلے نماز سے نہیں گیا، اشاروں میں نہیں جا سکے تو کسی میں 2 دن کے لیے ابھی رات ہوئی اشار کے بعد، تو میں دیکھا کہا جب تک کچھ دروازے میں حوالے گیا آ کے ہوا کھولا، تو میں دیکھا وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا رضی اللہ عنہ کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے میں نے سینے نہ لگا کے جب میرا سر چم گیا تو میں نے فرمانے لگا میرے محبوب پیارے معاف کرنا میں دیر نہ